بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیراعظم شیخ حسینہ ملک چھوڑ کر ہندوستان چلی گئی ہیں اور فوج نے عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد ملک میں طلبہ کے شدید پرتشدد مظاہروں کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئیں اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہندوستان چلی گئیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کی، تاہم انہیں اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کے بعد قوم سے خطاب کیا اور ملک میں عبوری حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب عبوری حکومت ملک چلائے گی اور ہم بنگلہ دیش میں امن واپس لائیں گے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے اور میں جلد ہی صدر سے ملاقات کروں گا۔ صدر سے ملاقات میں عبوری حکومت کے قیام پر بات ہوگی۔ یہ سلسلہ گزشتہ ایک ماہ سے بنگلہ دیش میں مظاہروں کا اور پرتشدد مظاہروں کا جاری تھا، اور ان مظاہروں نے اور تشدد نے اس وقت کروٹ لی کہ جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر وسیع پیمانے پر احتجاجات کا اعلان کیا۔ بہرحال ان احتجاجات اور مظاہروں کی ایک وجہ تھی، اور وجہ جو تقریباً گزشتہ کئی ہفتوں سے وہاں پر مظاہروں کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی، وہ کوٹا سسٹم تھا نوکریوں میں اور مخصوص حکومتی عہدوں کے حوالے سے، اور اس کا ایک پورا ایک تاریخ میں کہوں کہ ہے، اور وہ کہ 1972 کی جنگ کے بعد جو افراد وہاں پر جو ہے وہ اس میں مارے گئے تھے، حکومت جو ہے وہ چاہتی تھی کہ ان اپنے مثلاً جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ کے اندر جو ہے ان کو نوازا جائے، لیکن جو بنگلہ دیش کے عوام اور بنگلہ دیش میں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی حکومت کے پنجوں کو جو ہے وہ مضبوط کرے گی، اور جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ تقریباً مثلاً پس پش ڈالے گی اور اپنے حکومت کے پیریڈ کو جو ہے مضبوط سے مضبوط تر کرتی چلی جائے گی۔ بہرحال ہم نے شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں، چاہے وہ ابھی کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو، اس قسم کے بہت سے اقدامات دیکھے ہیں جو براہ راست عوام کو متاثر کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سامعین نے خبروں میں بھی سنا کہ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ ہندوستان چلی گئی ہیں، اور فوج نے جو ہے عبوری حکومت بنانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ بہرحال ابھی وہاں سے کچھ متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں، کچھ عوامی مثلاً احتجاجات کے وسیع ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مظاہرین جو وزراء ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہیں، اس پر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں، لیکن ابھی تصدیق شدہ خبریں جو ہیں وہ اس حوالے سے منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ لیکن بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ہیں وہ ملک میں طلبہ کے پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہو گئی ہیں، اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ ہندوستان چلی گئی ہیں۔ یعنی عوامی مظاہرے جو ہیں وہ اتنے طاقتور اور طاقت کے ساتھ ہو رہے تھے۔ ویسے ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جس ملک کے بھی عوام اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں تو اس عوامی رد عمل کو روکنا جو ہے وہ آسان کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی ملکوں میں دیکھا کہ جب کروٹ لیتے ہیں عوام اپنے ملکوں میں تو ایک انقلاب جو ہے برپا ہو جاتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس جو صورتحال پیدا ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ عوام کی محرومی تھی، بے روزگاری تھی،
اور خاص طور پر جو ہے وہ بدعنوانی کرپشن جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، اور بے انصافی، بے روزگاری، مہنگائی اور کرپشن، اس نے در حقیقت جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت پر جو ہے وہ کاری ضرب لگائیں، اور وہ ناکام رہیں ان بحرانوں کو جو ہے وہ روکنے میں، بلکہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس کے ذریعے سے ان کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو، بچے، بھلے عوام جو ہے ان کے اوپر دباؤ کیوں نہ جو ہے وہ. جی ہاں، تجارت کے میدان میں بھی شیخ حسینہ واجد نے جو بہت ہی غلط فیصلہ کیا تھا، اور آدھی سے زیادہ عوام کو اس چیز نے بھی متاثر کیا کہ اپنے تجار کو کام میں لانے کے بجائے اس نے غیر ملکی وہاں پر بسائے لا کر، اور ان کی جو تجارت تھی وہ روز افزوں ترقی کرتی رہی. جی ہاں ایسے ہی ہے. اور بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں جنرل وقار الزمان نے وزیر اعظم حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کے بعد جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا ہے اور ملک میں عبوری حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ چلی گئی ہیں، اور ہم بنگلہ دیش میں امن واپس لائیں گے. چونکہ ان پرتشدد بلکہ بہت سی جگہوں پر یہ عبارتیں بھی آ رہی تھیں کہ خونی مظاہرے، یعنی کہ ان چند دنوں کے اندر جو ہے جو مثلاً اعداد و شمار آئے ہیں ان میں تو یہ آیا ہے کہ تقریباً 91-92 جو ہیں افراد مظاہرین جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور ایک سینکڑوں کی طور پہ 33 بچے مارے گئے. اور اس میں پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. جب دو بدو تصادم ہوتا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ شدت آ جاتی ہے، اور یہی پرتشدد مظاہرے جو ہیں وہ اموات پر بھی جو منتج ہوئے. لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں ہے، یعنی 100 سے زیادہ افراد جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں 2 حکمران جماعتوں، یعنی کہ ایک جو محترمہ شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ ہے اور دوسری جو نیشنلسٹ پارٹی ہے خالدہ ضیاء سے جس کا تعلق ہے، وہ باہمی جو ان کے درمیان ایک سیاسی اختلاف جو ہے وہ دیرینہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مظاہرے جو ہے وہ ایک کنٹرول سے باہر چلے گئے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جب محرومی، بدعنوانی، مہنگائی اور عوام کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ محدود ہونا شروع ہو جائیں تو وہ لاوا جو ہے جو اندر پک رہا ہوتا ہے وہ ابلنے لگتا ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ بڑے سانحے کی صورت اختیار کرتا ہے. ظاہر ہے وہ لاوا جب ابل جائے تو وہ ہر چیز کو بہہ کے چلا جاتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں جو اہم چیز ہے جو بنگلہ دیش کے ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یونیورسٹی نے بڑا اہم کردار اس میں جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور ایک طالب علم کی جو ہے وہ کے مارے جانے کی ویڈیو بھی بڑی منظر عام پر آئی ہوئی ہے یہاں پر، جو پچھلے ہفتے جب یہ ہنگامے ہوئے تھے اور یہ کوٹا سسٹم کا جو قانون تھا وہ عدالت کے حکم پر واپس لیا گیا تھا. تو اس مظاہروں میں پرتشدد ایک اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی، اس کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی تھی اور وہ زخمی ہوا. یعنی کہ پہلے تو اس کی ٹانگ پر جو ہے نا گولی لگی، پھر اس نے جو ہے وہ گر کر اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے نا اٹھایا، اور بنگلہ دیش کا پرچم اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ فورسز سے کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اگر مارنا ہے تو جو ہے وہ مارو. اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ ایک تعلیمی یافتہ جو ہے وہ نوجوان تھا، اور وہ نوکری کے لیے اس نے کئی جگہ پر اپلائی کیا تھا اور گھر کا جو ہے واحد کفیل تھا. لیکن جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا پڑھنے کے باوجود جو ہے بے روزگار ہوں اور میری حق تلفی ہو رہی ہے، اور جو مثلاً غیر صلاحیت یافتہ افراد ہیں، جو غیر مثلاً تعلیمی یافتہ افراد ہیں، وہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ نوکریاں کر رہے ہیں، اور میں جو ہوں. تو اس نے آگے کہا کہ مجھے جان سے مار دو. تو دوسری طرف سے جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے جو ہے وہ سیدھی فائرنگ کی، جس سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا وہ نوجوان. یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ
بار یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو انٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بند کرنا پڑا پورے ملک کے اندر کہ اس مثلاً چیز کو جو ہے روکا جائے. یہ محرک بھی ہے ایک طرح سے, یہ شہادتیں محرک ہوا کرتی ہیں. تو بہرحال وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ سسٹم بند کر دیا اور ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا. لیکن بعد میں کچھ دنوں بعد انہوں نے حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. جب حسینہ واجد نے انکار کیا اس پر تو پھر یہ واقعات جو ہے وہ تشدد کی طرف چلے گئے اور بالآخر جو ہے وہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ تقریباً پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ روڈوں پر آ گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی, اور پھر فوج نے آ کر جو ہے وہ ملک کے اندر امن و امان بحال کرنے کا اعلان کیا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی یہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے پر منتج ہوئی ہے. اب فوج ایک عبوری حکومت تشکیل دے گی. آنے والے دور کے اندر حکومت کا کیا ڈھانچہ ہوتا ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے, لیکن اس میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے, جو پارلیمانی نظام ہے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال یہ ایک جو ہے وہ خبر بہت اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم نے بھی جو ہے آج اپنی گفتگو کا موضوع انہی حالات کو جو ہے وہ فلسطین کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں سیونی حکومت کی فوج کے حملوں میں 54 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہوئے ہیں. دہشت گرد سیونی فوجیوں نے غزہ کے مزید 2 اسکولوں پر بمباری کر کے کم از کم 54 افراد کو شہید اور 50 کو زخمی کر دیا. تفصیلات کے مطابق غزہ میں حسن سلامہ اور النصر اسکولوں پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کی, جس کے بعد وہاں تباہی مچ گئی. حملے کے بعد علاقے سے اب تک 25 لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں. غزہ کے علاقے دیر البلح اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں 10 فلسطینی شہید جبکہ 10 دیگر زخمی ہو گئے. ارنا نے فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 39,583 ہو چکی ہے. غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس علاقے میں اب تک کئی لاکھ افراد ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو چکے ہیں. رپورٹ کے مطابق اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینی بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی, بھوک, پیاس اور ملبے تلے دب کر شہید و لاپتہ ہو چکے ہیں. غزہ پر صہیونی فوجیوں کے لا حاصل وحشیانہ حملے اور جارحیتیں 300 سے زیادہ دنوں سے جاری ہیں اور صہیونی حکومت روز بروز داخلی اور بیرونی بحرانوں میں پھنستی جا رہی ہے. صہیونی حکومت کو غزہ پر اپنی جارحیتوں سے قتل عام, تباہی و بربادی, جنگی جرائم کے ارتکاب, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی, امدادی اداروں پر بمباری اور اس علاقے پر بھوک و قحط مسلط کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. دوسری جانب صہیونی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ گئی ہے, جن کی حالت نہایت ہولناک و دردناک ہے. اگست 2024 تک صہیونی حکومت کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تعداد 9,900 تک پہنچ گئی ہے, جن میں 3,432 قیدیوں کے خلاف کوئی چارج شیٹ بھی داخل نہیں کی گئی ہے اور ان قیدیوں میں 250 بچے اور 86 خواتین بھی ہیں. فلسطینی قیدیوں کے امور سے متعلق کمیٹی اور فلسطینی قیدیوں کی جانب سے منظر عام پر آنے والی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ سے گرفتار ہونے والے 1,584 فلسطینی قیدیوں کو غیر قانونی مجاہدین کی فہرست میں قرار دے رکھا ہے.